جی ناظرین، میں آپ کا میزبان چودھری فضل الرحمان علی نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کے پاس حاضر ہوں اس وقت۔ یہاں یہ پیر پہاڑ بادشاہ سمانی کا علاقہ ہے، یہ ان کا کو واقعہ تھا۔ یہ ہوا 12 نومبر 2020 کی تاریخ میں۔ مجھے موقع پہ بلایا گیا بعد ازاں، اور میں نے اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع کی، اور آج میں دن کے وقت آیا تاکہ دوسرے فریق کو بھی سماعت کیا جائے اور وقوع کی ڈیٹیل حاصل کی جائے، اس کی تہ تک پہنچا جائے، دستاویزی ثبوت بھی اکٹھے کیے جائیں۔ آتے وقت تھوڑا سا میرا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، اور اس وقت میں نارمل ماحول میں بیٹھا ہوں۔ یہ کلپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو باہر کا منظر بھی دکھائیں گے۔ یہاں میں ایک پارٹی ہے جو متاثرہ بھی ہے، لیکن اس وقت وہ اندر خود موجود نہیں ہے۔ ماسٹر اکرم مست گڑھ کی جگہ ہے، مقام ہے، گاؤں ہے موڑا، جہاں میں بیٹھا ہوں۔ یہ رزاق صاحب ہیں، ان کا معاملہ ہے، ان سے بات پوچھ گچھ رہے ہیں۔ غیر جانبدار لوگ بیٹھے ہیں۔ کیمرہ مین ایک دفعہ ہلکا سا تمام ساتھیوں کا ان کا تعارف لے لیں۔ آپ کا تعارف جی میرا نام محمد صفدر، میں آرمی سے ریٹائرڈ ہوں۔ نام ولدیت آپ کی کیا ہے؟ ولدیت محمد شفیع۔ محمد شفیع، اور مست گڑھ سے ہی؟ مست گڑھ سے۔ جی آپ کا جی تعارف؟ محمد سلیم۔ جی آپ بات آگے کیمرہ لے چلیں اور دکھاتے رہیں۔ جی آپ کا نام بیٹا؟ عدیل جمشید۔ جی بھائی کا؟ امید سر۔ امید جی آپ کا؟ جی راہیل رزاق۔ جی کیمرہ مین ایک جھلک آپ کو کیا ہے باہر کا منظر دکھائیں گے، بالکل باہر کے دروازے تک لے جائیں گے تاکہ آپ باہر دیکھیں کہ اس وقت باہر ناظرین رات کا یہ پہر ہے، اور اس طرف کیمرہ مین چونکہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے یہیں سے کسی فرد کو کیمرہ دیا ہے۔ یہ منظر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میڈیا انویسٹیگیشن کے تقاضے ہیں وہ بڑے مشکل اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہاں رسک ہوتا ہے۔ مجھے نہیں علم کے راستے میں رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے گا، کوئی مخالف مجھے نقصان پہنچائے گا، کوئی بڑی جنگلی چیز ہے، سانپ ہیں، بڑے بڑے اژدہے ہیں، جنگلی جانور ہیں، درندے ہیں، اور دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اور سازشی لوگ بھی سازشی عناصر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام رسک لے کر مجھے انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے، اور میری انویسٹیگیشن کا ٹائم نہیں ہوتا، چونکہ میں نے اس واقعے کو آج تیسرا چوتھا دن ہے ان کی پریس کانفرنس کے بعد میں نے آگے معاملے کو بڑھایا۔ آج میں دن کے وقت تحصیلدار سمانی سید کلیم عباس کو ملا، کل بھی ملا تھا ان کو۔ وہیں مجھے گرداور سرکل جو یہاں موجود بھی تھے وقوع میں، جب یہاں آپریشن ہوا اور یہاں تصادم ہوا یا جھگڑا ہوا یا جو بھی کہیں کہ اس میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے، مقامی خواتین بھی لپیٹ میں آئیں، وہ بھی زخمی ہوئی، اس کی میں نے ویڈیو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ظاہر ہے یہاں میں نے ٹائم دیا، کل کا دن بھی لاس ہوا، میری چچی فوت ہو گئی، اس کے بعد میرے حقیقی بھانجوں کی شادی تھی، آج بھی شادی تھی۔ وہ جب میں آ رہا تھا شادی میں، این شادی ہال جو عبد الرحمان مارگی ہے سمانی اس اسٹیشن کے سامنے ہے، ویٹنری ہاسپٹل کے اسکول، وہاں انسیڈنٹ ہوا میرا، تھوڑا سا میں متاثر بھی ہوا۔ تو یہ انویسٹیگیشن کے تقاضے پورے کرنا یہ صحافت کا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن یہ ہر صحافی کے بس کا روگ نہیں، نہ ہی وہ کرنا چاہے گا۔ میں یہاں پبلک کی سائیکالوجی سمجھتا ہوں، ان کے اس معاملے کی تہ تک جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو اور کہیں ناانصافی نہ ہو، جانبداری ممکن نہیں۔ یہ میں نے ان پر بھی واضح کیا ہے کہ میں نہ آپ کا سپورٹر ہوں، نہ ہی میں صفدر کا، نہ ہی میں پولیس کا سپورٹر ہوں، نہ ہی میں محکمہ مال کا۔ میں نے وہ کچھ اگلوانا ہے، وہ نکالنا ہے، وہ کوشش کرنی ہے کہ حقائق سامنے آئیں۔ تو یہ میں نے بات لمبی کی۔ آج کا یہ کلپ دانستہ یہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ میری گفتگو بھی آپ کے پاس آئے، یہاں کے حقائق صورتحال بھی آپ دیکھیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کچھ میرے چشمہ پڑا ہے، یہ کچھ لکھ رہا تھا میں ان کی بات، کچھ دستاویزات ہیں، کچھ ڈاکومنٹس میں نے دوسری پارٹی سے بھی کلیم کیے ہیں۔ وہاں بھی شاید اگر صدیق کے ہاں بھی جاؤں گا، اس کا کلپ بھی لیا ہے، اگر وہاں سے کچھ معلومات ملی وہ بھی لوں گا۔ پولیس اس میرے کیمرے کا سامنا کرنے سے شاید کترائے گی، حالانکہ وہ سچ پہ ہوں گے، کچھ حق پہ ہوں گے۔ کانسٹیبلانہ کی تو قصور نہیں ہے جو زخمی ہوئے ہیں، انہیں تو آفیسر نے کہا وہ آئے، تو وہاں حالات کے تحت جو حالات ان کو درپیش ہوئے اس کے مطابق انہوں نے فیس کیا، زخمی ہوئے۔ کچھ نے غلطی کی پولیس والوں نے، لیکن اس غلطی کا ذمہ دار تو مجسٹریٹ ہوگا۔ مجسٹریٹ تو تحصیلدار ہے، کلیم عباس ہے، اس کی غلطی کیا ہوگی؟ یہ اس کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، دلائل ہونے چاہیے۔ اب ایف آئی آر ہوگی علت نمبر 161/2020 جس میں دفعات لگی 353 186 اور پھر 147 48 149 506 اور 337۔
اب اس میں یہ لوگ کار سرکار کے معاملے میں مداخلت کے مجرم ٹھہرے. اب حقائق کیا ہوں گے؟ وہ جو پولیس کا اعلیٰ افسر رپورٹ بنائے گا، عدالت اسی کو فالو کرے گی، وکلاء اس پہ بحث کریں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ جو صحافت کا رول ہے انویسٹیگیشن کا، اس کو بھی فالو کیا جائے، میری رپورٹ بھی دیکھی جائے، اس میں جو میری کوتاہی ہے اس پہ مجھ پہ بھی قدغن لگائی جائیں، یا تربیت کی جائے، دیکھنے والے بھی کریں، حکومت بھی کریں، ادارے بھی کریں. اور اگر میری ویڈیو اور میری انویسٹیگیشن کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقاصد نہیں، تو پھر حکومت کو یہ میڈیا کے لیے اتنی آزادی اور اتنے ہمیں لائسنس، ہمارے ادارے، انفارمیشن آفس، جو پریس فاؤنڈیشن ہے، وہ یہ تمام نہیں بنانے چاہیے. اگر بنائے ہیں تو ہمیں بھی ہماری رپورٹ کو بھی اہمیت دی جائے اور اس میں جو کوتاہی ہو اس کا ازالہ کیا جائے. اگر کوئی غلطی دانستہ کو صحافی کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو، اور اگر وہ درست کر رہا ہے تو اس کو فالو کر کے پولیس کی کوتاہی، پولیس کی انویسٹیگیشن میں خامیوں کوتاہیوں کا ازالہ کر کے ان لوگوں کو اس کے مطابق انصاف دیا جائے. عدالت بھی اس پہ نوٹ کرے ہماری کوتاہیاں. ہمیں یہ رواج ہے کہ جو کچھ پولیس کر دے گی، کہہ دے گی، وہی حال نال ہے. اور اگر وہی حال نال ہے تو پھر بہت سارے معاملات جو ہیں وکلاء کا وہاں جو رول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، صحافیوں کا رول بے معنی ہو جاتا ہے، لوگوں کی سچائی وہ ضائع ہو جاتی ہے. اور پھر عدالت کا ایک رول ہے کہ ججمنٹ کرنے والے کو جج کہا جائے گا. تو ناظرین، فی الوقت میں یہاں اس بات کو اپنے آپ کو پیش کیا، میں نے عوام کے سامنے، حکام کے سامنے، اعلیٰ ترین اداروں کے سامنے، انٹرنیشنلی ورلڈ کے ان اداروں کے سامنے جو یہ کہتے ہیں کہ تحقیقی مواد آئے. تو اگلے مرحلے تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. چوہدری فرمان سمانی، ممبر، آزاد کشمیر.